نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین حرہ. وقف ترمیمی بل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود PDP کے سینئر لیڈر اور انجمن شریشیان سے وابستہ آغا سید منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. آغا صاحب, جس طریقے سے وقف ترمیمی بل ہے اس حوالے سے کیا ریئیکٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے, جو وقف ترمیمی بل 224 ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حملہ ہے دین اسلام پر, اور مسلم خوش منہ ہے یہ سرکار کا. اگرچہ آئین کی بات کریں گے اس میں آرٹیکل 25 ہو یا 26 ہو, وہ تو مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے کہ جو جس مذہب پر ہے وہ خود مختار ہے کہ وہ کیسے اپنے مذہب کے مراسم ہو, رسم و رواج ہو, وہ کیسے ادا کرے, وہ اس کا اختیار ہے, اور ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یا پھر اگر ہم یونائٹڈ نیشن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ صاف ہے, اس میں بھی یہ مذہبی آزادی ہے کہ انسان خود مختار ہے اپنے مذہب پر چلنے میں, اس کی رسومات ادا کرنے میں کوئی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ایک انسان کو اپنے مذہبی امور چلانے میں. اب آپ بتائیں گے کہ اگر کانسٹیٹیوشن بھی یہ بات کرتا ہے اور یونائٹڈ نیشن بھی مذہب کی آزادی کی بات کرتا ہے تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے دین اسلام میں یا شریعت میں جہاں آج حکومت ہندوستان کو مداخلت کرنی پڑی؟ حالانکہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کا ایک خاص نظریہ ہے دین اسلام کے تئیں, مسلمانوں کے تئیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو یہ شریعت ہے یہ باضابطہ ایک وے آف لائف ہے. یہ ہر معاملے میں ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے, چاہے وہ سیاسی امور ہو, مذہبی امور ہو, سماجی امور ہو, ہر چیز پہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید یہی شریعت ہے جس سے مسلمانوں کو قوت ملتی ہے کہ ہر چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں یا ہر معاملے میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ قوت بیسیکلی مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ تار کرنے کا اصل مقصد اس بل کا ہے. باقی یہ ریفارم کے نام پر آئیں گے, حساب کتاب کے نام پر آئیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر لوگوں کو یرغلائیں گے کہ اوقاف میں یہ ہے, اوقاف میں وہ ہے, تو ہم یہ بہتر طریقے سے یہ چلائیں گے. وہ مقصد نہیں, اصل مقصد ان کا یہ ہے جو خود مختاری شریعت کی ہے, جو شریعت ہمیں مسلمانوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ ہر چیز میں اس رہنمائی کو ختم کرنی تاکہ مسلمان زیر ہو, تار ہو, کمزور ہو. اچھا, جو دلی میں ملاقات بھی ہوئی ہے, JPC کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور محبوبہ مفتی نے بھی خط لکھا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ہماری پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی صاحبہ کا جو نقل خط رولنگ LI نتیش کمار جی اور چندر بابو نائیڈو کو لکھا ہے وہ ذمہ داری ہے, کیونکہ مذہبی طور بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری مذہبی قیادت بھی JPC سے ملاقات کی ہوئی اور جو اپنے تحفظات تھے ان کے سامنے رکھے. اور مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور بھی ایک آواز جانی چاہیے تھی, کیونکہ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست ہے, یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو جموں کشمیر بھی اس نشانے پر ہے. چونکہ عمر عبداللہ صاحب نے تو ہاتھ کھڑے پہلے ہی کر دیے کہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمیں منظور ہے. ان کو یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ میں ایک مسلم اکثریت ریاست کا وزیر اعلیٰ ہوں, مجھے یہ منصبی فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات اور احساسات پارلیمنٹ تک پہنچاؤں. اور وہ پہنچائیں گے بھی کیا, یہ تو وہی حکومت ہے. انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً ریاست جموں کشمیر میں مذہبی امورات میں عمل دخل دیا. آپ دیکھیے متحد جلوس عاشورہ, وہ تو انہی کے حکومت میں ہی انہوں نے ہی قدغن لگائی. تو یہ کیسے آج BJP کو واضح و نشیت کریں گے کہ آپ مذہبی امورات میں دخل نہ دیں؟ یہی وجہ رہی کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے ذمہ داری سمجھی اور انہوں نے اپیل کی نتیش کمار کو اور چندر بابو نائیڈو کو کہ آپ چونکہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں تو آپ حکومت کو باور کرائیں جو اس حساسیت کی, اور جموں کشمیر تو ہے ہی ملک کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات اس حکومت تک پہنچائے اور کوشش کریں اپنا اصل و رسوخ استعمال کریں, یہ بل رکے, یہ قانون نہ بنے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ.